اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کل گائیوں میں ایک خطرناک بیماری آ چکی ہے جس کا نام ہے لمپی سکن ڈیزیز۔ زیادہ تر یہ گائیوں میں ہوتی ہے، ویسے اور بھینسوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے یہ بیماری، لیکن بنیادی طور پر یہ گائیوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ یہ ایک وائرس کی بیماری ہے۔ لمپی سکن ڈیزیز وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ وائرس کہاں سے آتا ہے؟ زیادہ تر یہ منکیز میں پایا جاتا ہے، اور وہاں سے مکھیوں کے ذریعے، چچڑ کے ذریعے، مچھروں کے ذریعے منتقل ہو سکتا ہے۔ ایک جانور کو جب یہ وائرس لگ جاتا ہے تو اس کے اندر پھر علامات کیا ظاہر ہوتی ہیں؟ تو علامتوں پہ اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے جانور کو ظاہر ہے بخار ہو جائے گا۔ وائرس کی کوئی بھی بیماری جب بھی ہوتی ہے تو سب سے پہلے بخار آتا ہے، اور بخار آنے سے پہلے ظاہر ہے ڈپریشن میں جانور چلا جاتا ہے، اور بڑا بے چین سا ہوتا ہے جانور، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب بہت زیادہ تیز بخار ہوتا ہے تو پھر ناک سے ظاہر ہے رطوبت بھی بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ تمام علامات جو باقی وائرس کی بیماریوں میں ہوتی ہیں وہ اس بیماری میں شو ہوتی ہیں۔ تو دوستو، چچڑ، مکھیوں اور مچھروں کو لازمی طور پر کنٹرول کرتے رہنا چاہیے، اور یہ خاص طور پر گرمیوں کے شروع میں اور سردیوں کے شروع میں یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ جب بہت زیادہ سردی ہو جاتی ہے اور جب بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے تو پھر مچھر خود بخود ہی مر جاتے ہیں اور کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، لیکن جب ٹیمپریچر بہت زیادہ نہیں ہوتا، بہت زیادہ ہائی نہیں ہوتا اور بہت زیادہ کم نہیں ہوتا، تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت مچھروں کی بھرمار ہوتی ہے، مکھیوں کی بھرمار ہوتی ہے، اور اسی موسم میں جب ہیومیڈیٹی کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے تو چچڑ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور دوسرا اہم پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ صفائی ستھرائی بہت اہم ہوتی ہے دوستو۔ مکھیوں کو، مچھروں کو، چچڑوں کو کنٹرول کرنے کے لیے صفائی ستھرائی کا ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ آج کل نہ ہمارے گھروں میں اتنی مینٹیننس ہوتی ہے، اور نہ ہی گلیوں میں ہوتی ہے، اور نہ ہی جانوروں کے باڑوں میں ایسا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ مسائل دیکھنے میں آتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، ہم بار بار کہتے بھی ہیں کہ جی صفائی کریں، لیکن وہ کہتے ہیں جی بالکل صاف ہے، جبکہ سامنے گوبر پڑا ہوتا ہے اور اتنی صفائی نہیں ہوتی، لیکن وہ جو ہمارے کسان بھائی ہیں، بریڈرز ہیں، ان کے نزدیک وہ چیز ٹھیک ہوتی ہے، وہ صاف ہوتا ہے۔ خیر، تو علامات تو ہم نے آپ کو بتا دیں۔ اب اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وائرل ڈیزیز ہے، سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوگی، علاماتی علاج ہوگا۔ صاف ظاہر ہے اس میں جب بخار ہوتا ہے تو بخار کو کم کرنے کے لیے میلاکسیکیم سالٹ کو ہم یوز کروا سکتے ہیں، ویٹافینک سوڈیم، ڈکلوفینک سوڈیم کو یوز کروا سکتے ہیں، تو اس سے بخار کم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ انفلیمیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، جو کہ پھوڑوں کی شکل میں، پھنسیوں کی شکل میں جانور کے جسم پر ظاہر ہوتی ہے، اس کو بھی کم کرنے کے لیے پیناکارڈ، پریڈنیکارڈ، ڈیکسا میتھاسون، ان میں سے کوئی بھی پروڈکٹ یوز کروائی جا سکتے ہیں، یعنی اسٹیرائڈ ہم یوز کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ساتھ پین کو کم کرنے کے لیے وہی ویٹافینک سوڈیم یا ڈکلوفینک سوڈیم کا استعمال یا میلاکسیکیم کا استعمال بہترین ہے، وہ بخار کو بھی کور کر جائے گا اور درد سے بھی افاقہ ہوگا جانور کو۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اینٹی بائیوٹکس کا بھی استعمال کرنا چاہیے، اور خاص طور پر پینسلین گروپ زیادہ ایفیکٹو رہے گا۔ وہ سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم اینٹی بائیوٹکس کا استعمال جانوروں میں کرواتے ہیں، جب بھی کوئی وائرل ڈیزیز کا ایشو ہوتا ہے تب تو ہم اینٹی بائیوٹکس بھی استعمال کرواتے ہیں۔
تو اس میں ظاہر ہے جانور بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے، بڑا ڈیبیلیٹیٹڈ، ویکنس بہت زیادہ ہوتی ہے، جانور ڈی ہائیڈریشن ہو چکی ہوتی ہے، تو بڑی حالت خراب ہوتی ہے۔ یہ ایک اکنامک امپورٹنس کی ڈیزیز ہے دوستو، بیماری ہے جس میں بہت زیادہ معاشی نقصان ہوتا ہے ہمارے کسان حضرات بھائیوں کا۔ مثلاً آپ دیکھ لیں کہ جس جانور کو یہ بیماری ہو جائے، اگر وہ پریگننٹ ہے، فیمیل ہے، تو وہ اس کی ابارشن ہو جاتی ہے، اور اگر میل کو ہو جائے یہ بیماری، نر کو ہو جائے، تو وہ اس لائق ہی نہیں رہتا کہ وہ آگے اپنی نسل بڑھا سکے۔ تو یہ وائرس اتنا خطرناک ہے کہ اس کی فرٹیلیٹی کو ختم کر دیتا ہے، انفرٹائل کر دیتا ہے۔ تو دوستو یہ بہت زیادہ نقصان ہے، اور جس بچڑے یا بچڑی کو ہو جائے تو اس میں ظاہر ہے زیادہ تر شرح اموات کے چانسز ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہی لٹریچر بتاتا ہے کہ 30% جانوروں کو یہ بیماری ہو سکتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں موربیڈیٹی ریٹ۔ اس کا موربیڈیٹی ریٹ جو ہے 20 سے 30% لکھا گیا ہے اور بتایا گیا ہے، اور جو مارٹیلٹی ریٹ ہے، یعنی جب یہ وائرس آ جائے تو پھر مارٹیلٹی کتنی ہو سکتی ہے، کتنے جانور مر سکتے ہیں، تو دوستو 100 میں سے 5 سے لے کے 10 جانوروں تک کی اموات واقع ہو جاتی ہیں، اور جو جانور بچ بھی جاتے ہیں تو وہ بیچارے ابارشن کا شکار ہو جاتے ہیں یا انفرٹائل ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی گوشت بالکل وہ سوکھے ہو جاتے ہیں، اور جو دودھ والا جانور ہے اس کا دودھ بالکل خشک ہو جاتا ہے، لیکن بہت تھوڑی مقدار میں آتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ایسے جانوروں کا گوشت اور ایسے جانوروں کا دودھ ہمیں استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو دوستو کیونکہ ہم دودھ کو بہت زیادہ الحمدللہ ابال کر استعمال کرتے ہیں اور گوشت کو بہت زیادہ پکا کر کھاتے ہیں، تو یہ جو لمپی سکن ڈیزیز وائرس ہے اور اس طرح کے جتنے بھی وائرسز ہیں، پاکس کی طرح کا یہ وائرس ہوتا ہے، تو جتنے بھی وائرسز ہیں وہ اتنی ہیٹ پہ مر جاتے ہیں اور دودھ اور گوشت سیف ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جانور اس کو لمپی سکن ڈیزیز ہوئی ہے اور پھر اس کو ذبح کیا گیا ہے اور اس کا گوشت وہ آپ نہ لیں تو بہت بہتر ہے، احتیاط ہونی چاہیے۔ البتہ لٹریچر میں یہی ہے کہ یہ ڈیزیز، یہ وائرس انسانوں کو منتقل نہیں ہوتا اور انسانوں کے لیے خطرناک نہیں ہے، ابھی تک رپورٹڈ نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا جناب کہ زونوٹک امپورٹنس اس کی ہے یا نہیں ہے، تو یہ انسانوں کو یہ وائرس متاثر نہیں کرتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کہ ہمارا جو سسٹم ہے ملک پینے کا وہ ہم ابال کے استعمال کرتے ہیں بہت اچھی طرح، اور کوکنگ کا نظام ہمارا بہت بہتر ہے، یہ بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ وائرس منتقل نہیں ہوتا۔ پھر بھی احتیاط ہمیں کرنی چاہیے۔ اچھا، جانوروں میں کنٹرول کیسے ہونا چاہیے اس بیماری کا؟ جانوروں میں اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے تو جس جانور کو یہ مسئلہ ہو گیا اس کا کھانا پینا الگ کر دیں تاکہ وہ وائرس دوسرے جانوروں کو منتقل نہ ہو، اور ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس فارم کے جانوروں کو دوسری جگہ منتقل نہ کیا جائے، موومنٹ پہ پابندی لگنی چاہیے۔ ایک تو فارم سے دوسرے فارم پہ موومنٹ نہ ہو جانوروں کی، اور دوسرا ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھی جانوروں کو منتقل نہ کیا جائے، جیسے منڈیوں سے ایک منڈی سے جب سیل آؤٹ جانور ہو چکے ہوتے ہیں، جو جانور بچ جاتے ہیں تو پھر اگلی منڈی پہ 2 دن بعد 4 دن بعد نزدیکی علاقے میں جو نئی منڈی لگنی ہوتی ہے تو وہاں پہ جانوروں کو منتقل نہ کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ دوستو مکھیوں کو، مچھروں کو اور چچڑوں کو کنٹرول کیا جائے اور صفائی ستھرائی کا بہترین انتظام رکھا جائے۔ مکھی، مچھر، ماسکیٹوز اور چچڑ مار سپرے اویلیبل ہیں، سیگاوان، ٹیگافون اور ٹرائی کلوروفون، یہ پروڈکٹس ہیں جو کہ اویلیبل ہیں، جو ان کا محلول بنا کے سپرے کیا جا سکتا ہے فارم پہ، تو ان سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، مکھی، مچھر اور چچڑ کنٹرول ہوتے ہیں۔ چچڑ اگر لگ چکے ہیں جانور کو اور ان کے جسم پر موجود ہیں تو پھر بھی جانوروں کے جسموں پر بھی سپرے کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر جانور کو اچھے طریقے سے ان کے منہ کو
ڈھانپنا ہوگا، بند کرنا ہوگا، ان کا رسا کلوز کر کے باندھنا ہوگا تاکہ وہ اپنی زبان سے باقی جسم کو چاٹ نہ لیں اور وہ سپرے زہریلا ہوتا ہے ان کو نقصان نہ دے۔ اس کے علاوہ انجیکٹیبلز بھی ہیں جو چچڑوں کو مارنے کے لیے استعمال کروائے جاتے ہیں۔ آئیور میکٹن ہے، آئی میک ہے، آئیوو ٹیک ہے، ہزار طرح کی پروڈکٹس ہیں۔ بیسک فارمولا جو ہے آئیور میکٹن اس میں استعمال ہوتا ہے، 10% بھی ہوتا ہے، 20% بھی ہوتا ہے، 0.5%، 0.1%، 2%، مختلف پروڈکٹس اویلیبل ہیں۔ تو اس حساب سے پھر ڈوز کو سیٹ کرنا پڑے گا کہ کتنی ڈوز ہم نے لگانی ہے جانور کو، اور پھر 14 دن بعد دوبارہ ریپیٹ کرنا ہوگا، اور پھر 1 مہینے کے بعد دوبارہ 12 ریپیٹ کرنا ہوگا۔ تو دوستو، لمپی سکن ڈیزیز ایک خطرناک بیماری ہے، اور یہاں سب سے اہم میسج یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اور اپنے جانوروں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں بیماریوں سے اور ہر طرح کے مسائل سے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنی ہائیجین اور اپنے گھر کی ہائیجین اور اپنے فارم کی ہائیجین، اپنے جانوروں کی ہائیجین یعنی صفائی ستھرائی پر توجہ دینا ہوگی۔ صفائی نصف ایمان ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ ہماری جو گورنمنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ اس پہ بہت زیادہ سختی کریں، تاکہ دیکھیں نا کتنے مسائل، کورونا کا مسئلہ، کبھی کون سا مسئلہ، کبھی کون سا مسئلہ۔ اب خدا نخواستہ اب یہ تو بڑے جانوروں میں بیماری آ چکی ہے، اگر خدا نخواستہ اسی طرح جیسے ایک فلو آیا تھا، انفلوئنزا آیا تھا یا برڈ فلو آیا تھا، دوبارہ سے پولٹری میں کوئی اس طرح کا آ گیا تو ساری انڈسٹری بیٹھ جائے گی، بڑے جانوروں کا گوشت مشکوک ہو گیا، پھر سارا جو بوجھ پڑا ہے وہ پولٹری سیکٹر پہ پڑا ہے۔ پولٹری میں خدا نخواستہ کوئی وائرس آ گیا، کوئی بیماری آ گئی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے اور چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر ہم ظاہر ہے کتنی پریشانی کا شکار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں اور نیکیاں کرنے والے اور نیکیوں کو پھیلانے والے بن جائیں۔ جزاک اللہ خیرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔